ہمارے ساتھ موجود ہیں قرآنک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب. جناب عبدالسلام صاحب، لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی بنی اسرائیل کے واقعے کے حوالے سے، تو کنٹینیو کر رہے ہیں اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ڈسکس کر رہے تھے سورہ بنی اسرائیل کو پڑھتے وقت کہ قوم بنی اسرائیل کا ماضی حال اور مستقبل کیا ہے، اور اس میں ہم پہنچے تھے کہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی. اب آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے. تو سب سے پہلے میں 2 حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بخاری کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح پچھلی امتوں نے کیا ہے میری امت بھی ہو بہو وہی کرے گی، غاز با غاز، بلشت با بلشت، بالکل وہی کام کرے گی جو پہلی امتیں کرتی رہی ہیں. اور یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی گو کے سوراخ میں گھسا ہے تو تم بھی اس گو کے سوراخ میں گھسو گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلی امتوں سے مراد یہ یہود و نصارہ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے. اس کے بعد ایک حدیث ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت پر وہی حالات جو ہیں وہ گزریں گے، ہو بہو، یہ لفظ یوز کیا کہ ہو بہو وہی حالات گزریں گے جو بنی اسرائیل کے اوپر گزرے. اور اس لیے اپنا مستقبل جاننے کے لیے، اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے ان کا ماضی حال اور مستقبل پڑھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈگری دے دی ہے کہ وہی کچھ گزرے گا جو کچھ ان پہ گزرا. اب قرآن جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات کے بعد شروع کر رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور جو ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے. اس پہ غور کریں قرآن کے اس جملے کے کہ موسیٰ کو جو کتاب دی گئی وہ ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ ہدایت تھی تمام انسانوں کے لیے. یہ ایک میجر فرق ہے ہمارے سٹیٹس میں، امت محمدی کے سٹیٹس میں، اور امت موسیٰ کے سٹیٹس میں، کہ موسیٰ کو جو کتاب دی گئی وہ صرف ان کے لیے ہدایت تھی، جبکہ ہمیں جو کتاب عنایت کی گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت تھی. تو اللہ نے کہا، پہلے تو ان کو یہ کہہ کے پکارا کہ اے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار ہونے والوں کی اولاد. اب یہ کیونکہ نوح کے وقت پوری جو ہے نوح علیہ السلام کے سیلاب میں پوری دنیا جو ہے وہ تباہ کر دی گئی تھی اور انسانیت نئے سرے سے بلڈ کی گئی تھی. تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ انہی لوگوں کی اولاد ہیں جو نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے تھے. اب وہ نوح کے بیٹے تھے یا کوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں، یہ قرآن نے کہا کہ جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے. اور ساتھ انہیں کہا کہ ہم نے تمہارے بارے میں کتاب میں لکھ دیا تھا کہ تم 2 دفعہ زمین پر فساد کرو گے اور میں تمہیں 2 دفعہ عذاب دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کی تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ 2 ان کے عروج ہیں اور 2 ان کے زوال ہیں، اور یہی حالات ہو بہو ہمارے اوپر گزرنے ہیں. تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے 2 عروج کیسے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے آئے وہاں سے مصر سے اور یہ آباد ہو گئے فلسطین میں، تو طالوت علیہ السلام نے پہلی ان کی سلطنت قائم کی. پھر وہ سلطنت داؤد علیہ السلام کو ملی، اور داؤد کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام آئے خلافت کے اوپر، بادشاہت کے اوپر، اور اس وقت دنیا کی ایک ایسی حکومت ان کی اسٹیبلش کی گئی جس کی کوئی مثال جو ہے وہ انسان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اتنی عظیم الشان حکومت اور اتنی بڑی سپر پاور تھے یہ دنیا کی کہ وہاں پہ جا کے اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت عطا کیا ہے. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی گئی وہ نہ صرف انسانوں اور زمین کے اوپر حکومت تھی، وہ سمندر پہ بھی حکومت تھی، وہ ہواؤں کے اوپر بھی حکومت تھی، وہ پرندوں کے اوپر بھی حکومت تھی، وہ جانوروں کے اوپر بھی حکومت تھی، اور ایون وہ جنات کے اوپر بھی جو حکومت تھی. یعنی ایسی حکومت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے پہلے نہ کسی کو دی گئی اور نہ بعد میں دی گئی. یہ ان کا انتہائی عروج تھا، بنی اسرائیل کی قوم کا انتہائی عروج تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے بدماشیاں شروع کی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا، انہوں نے مختلف تعویلیں نکالی اللہ کی آیات کی، اللہ کے احکامات کو بدلا، اور پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کو زوال کا شکار کیا اور ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا. نیبوکڈ نظر جس کو کہتے ہیں، وہ عراق سے آیا، بیبیلونین کا بادشاہ تھا، وہ عراق سے آیا، اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور وہ خوبصورت تعمیر جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، ایک میریکل تھا وہ انسانی تاریخ کا، اس کو اس نے مسمار کر دیا، اور اس طرح مسمار کیا کہ ایک اینٹ بھی اس کی نہیں چھوڑی، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ہم اس کو بیت المقدس کہتے ہیں یا مسجد سلیمان یا مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. تو اس نے تباہ کیا اور ان کی عورتوں کی عصمت دری کی. قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر ان کو غلام بنایا
اور ان کو وہ اپنے ساتھ عراق میں لے گیا، پوری کی پوری قوم کو وہ باندھ کے اپنے ساتھ عراق لے گیا، جو کام کرنے کے قابل نہیں تھے ان کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، اور اللہ نے ان کے اوپر ایک برا عذاب مسلط کیا جس میں یہ صدیوں رہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر توبہ کی، نبوت کا سلسلہ پھر ان میں جاری ہوا، اللہ کے انبیاء آئے، انہوں نے ان کی بات مانی، توبہ کی، تو اللہ نے سائرس کے ذریعے، ایران کا جو بادشاہ تھا سائرس، اس کے ذریعے ان کو نجات دی، اس نے ان کو وہاں سے ریلیز کروایا، ریلیز کرا کے واپس فلسطین میں بھیجا۔ وہاں آ کے انہوں نے دوبارہ سے پھر وہ ہیکل تعمیر کیا، جس کو سیکنڈ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے اور ہیکل دوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسی کاپی کے اوپر انہوں نے دوبارہ وہ محل بنایا، ان کو پھر عروج ملا، پھر ان کی حکومتیں قائم ہوئیں، اور پھر یہ ورلڈ کی سپر پاور بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر وہی حرامزدگیاں شروع کیں، اور یہاں تک گزر گئے کہ انہوں نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا۔ انہوں نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، انہوں نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رقاصہ جو تھی اس کی فرمائش کے اوپر انہوں نے اس کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یکے بعد دیگرے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تھا تو دوسرا نبی فوری ان میں آ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم سیدھی نہ ہوئی، اور سب سے پہلے انہوں نے معاش کو خراب کیا، اکنامکس کو خراب کیا، سود کو حلال کیا، اور انہوں نے سود کا کاروبار اور اس وقت بینکنگ کا سسٹم انہوں نے شروع کیا، اور اللہ نے ان کے اوپر حجت قائم کی۔ حجت اس طرح قائم کی کہ اللہ نے اپنا ایک بہت بڑی نشانی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اوپر مبعوث کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ آپ اس کی کوئی اور مثال دے ہی نہیں سکتے سوائے آدم کے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ آدم جو ہیں وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے، اور عیسیٰ جو ہیں یہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزے دیے، وہ معجزے اس لیے دیے کہ تاکہ یہ جو بگڑے ہوئے ہیں یہ واپس آ جائیں، اور ایسے معجزے دیے جن کی کوئی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے وہ شاید وہ کسی اور انسان کو نہیں دیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ مردے کو زندہ کر دینا، مٹی کے ساتھ ایک چڑیا بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور اس کو اڑا دینا۔ پھر اس کے علاوہ جو جزام کے مریض ہوتے تھے، کوڑ ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جو پیدائشی طور پر اندھا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پہ اپنی انگلی لگاتے تھے، اس کی بنائی جو ہے وہ بحال ہو جاتی تھی۔ تو اس سارے موضوعوں کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اس خباثت کے اس لیول پہ چلی گئی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس اللہ کے نبی کو ولد الزنا قرار دیا، حرام کی اولاد قرار دیا، ان کی ماں پہ الزامات لگائے، ان کو جادوگر کہا، اور یہاں تک چلے گئے کہ پھر ان کو انہوں نے صلیب چڑھانے کا بندوبست کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ جب اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ جب اپنے رسولوں کے ذریعے آخری حجت پوری کر لیتا ہے تو پھر ان کے اوپر وہ عذاب لے کے آتا ہے، تو اسی رسول کے ذریعے سے عذاب آتا ہے۔ تو چونکہ ان کا ابھی ایک قسط باقی تھی اس دنیا میں، ان کا یہ ایک عروج تھا، پھر اس کے بعد ان کو زوال آنا تھا، تو اللہ نے اس رسول کو زندہ اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر کہا گیا کہ نہ عیسیٰ کو سولی دیا گیا، نہ صلیب دیا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور پھر اللہ نے آگے چل کر سورہ مریم میں کہا، ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے بھی اس کو انشاءاللہ، اگلی سورہ ہم وہی شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے بھی۔ اس میں اللہ نے کہا کہ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور ان کو باقی رکھا ان پر عذاب مسلط کرنے کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں واپس اپنے نبی کی حدیث کی طرف کہ تم پر ہو بہو وہی حالات گزریں گے جو ان پہ گزرے تھے۔ اب ہم اپنی طرف آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہمارا عروج شروع ہوا، اور یہ عروج 1200 سال تک دنیا میں قائم رہا۔ ہم نے دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کیں، ہم پوری دنیا کے مالک ٹھہرائے گئے، ہم پوری دنیا کے حکمران تھے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت تھا کہ یورپین قومیں جو تھیں وہ ہمیں ٹیکس اور وہ جزیہ دیا کرتی تھیں اپنی زندہ رہنے کے لیے، اور پہلے اموی سلطنت، پھر اس کے بعد ہارون الرشید اور مامون الرشید کی عباسی سلطنت، جس میں تمام یورپ کے بادشاہ جو تھے وہ فخر سمجھا کرتے تھے کہ اگر انہیں کوئی خط آتا تھا ہارون الرشید کے دربار سے۔ اتنی بڑی سلطنت ہماری قائم کی گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر تھوڑا سا جھٹکا ہمیں دیا گیا ہلاکو خان کے، لیکن پھر ہم اپنے عروج ہمارا برقرار رکھا گیا۔
اگرچہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ تھوڑا سا متاثر ہوا، بادشاہت آئی اس میں، لیکن اسلام کا سوشیو اکنامک اور جو اسلام کا کلچرل سسٹم تھا وہ بالکل برقرار رہا۔ اور ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں 3 بڑے حکومتیں تھیں، ہندوستان میں مغل اعظم یعنی اکبر اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، اور ترکی میں جو تھا سلیمان ذیشان، اور ایران میں صفوی۔ یہ 3 بڑی سلطنتیں تھیں، اور آپ کو یہ جان کر حیران ہو گئے کہ آج سے صرف 600-700 سال پہلے امریکہ ہمیں ٹیکس دیا کرتا تھا ہمارے سمندروں سے گزرنے کے لیے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہوگی، لیکن امریکہ ریکویسٹ کرتا تھا، ہمیں پیسے دیتا تھا، پھر ہم اس کو کہتے تھے کہ وہ گزرے ہماری جو ہے سمندروں سے گزر سکے۔ تو اتنی بڑی سلطنتیں قائم کرنے کے بعد پھر ہمارا جو ہے زوال شروع ہوا۔ ہم نے بھی وہی کام کیا، ہم نے کتاب کے ترجمے بدلے، ہم نے اللہ کے احکامات کی مختلف تعویلیں نکالیں، اور ہم پھر زوال کا شکار ہوئے، اور یہاں تک زوال کا شکار ہوئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پر ایک وقت ایسا، حدیث ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومیں بھوکے کتوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو ہمارے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم پر وہن غالب آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا خوف ہے۔ تو ہمارے اوپر دنیا کی محبت چھائی، موت کا خوف آیا، اور ہم ذلت، ہم نے کتاب کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اور وہی کام کیے جو یہودیوں نے کیے تھے، تو ہم ذلت کی پستیوں میں گر گئے۔ اور یہاں تک ہوا ہمارے ساتھ کہ ایک وقت آیا کہ کوئی ولندیزی، اسپینش، فرینچ، تمام یورپین قومیں 17ویں صدی میں یہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں، اور ہماری دور غلامی کا آغاز ہوا۔ یہ ہمارے پہلا عروج کے بعد یہ پہلا زوال تھا۔